الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج تراویح میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی. سورہ ہود مکی سورہ ہے، سورہ یوسف مکی سورہ ہے. اس سے پہلے جو سورہ یونس گزری وہ بھی مکی سورہ ہے. سورۃ الانفال اور سورۃ البراءہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ان سے پہلے سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام مکہ مکرمہ کی دور کی صورتیں. جہاں تک سورہ ہود اور سورہ یوسف کا تعلق ہے، ان کے مضامین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی. جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آ رہا تھا، جو حالات مکہ مکرمہ میں پیش آ چکے تھے، اب ان حالات کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت اختیار کر کے کسی مستقر اور مرکز کو اختیار کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ کو یہ مقام حاصل ہوگا. سورہ ہود کا نام سورہ ہود اس لیے رکھ دیا گیا کہ حضرت ہود کا اس میں ایک تذکرہ آیا ہے. حضرت نوح کا تذکرہ بھی ہے، حضرت ہود کا بھی ہے، حضرت صالح کا بھی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہے، حضرت لوط کا بھی ہے، حضرت شعیب کا بھی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ہے. ان انبیاء کرام کے تذکرے ہیں اس سورہ میں. سورہ یونس میں تو توحید کے، رسالت کے، آخرت کے مضامین ہیں کثرت سے، اور بہت مختصر سے تذکرہ حضرت نوح کا ہے اور حضرت موسیٰ کا ہے، اور اخیر میں حضرت یونس کی قوم کا تذکرہ بہت اختصار کے ساتھ. سورہ اعراف میں بھی اختصار کے ساتھ حضرت نوح کا اور حضرت ہود کا اور حضرت صالح کا اور حضرت لوط کا اور حضرت شعیب کا تذکرہ آیا، اور پھر حضرت موسیٰ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے تھا. سورہ ہود کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں بات اس سے شروع کی گئی کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ اللہ کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے، اور اس کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، بڑے تحفظ کے ساتھ اتارا گیا. زمین میں بھی ان کے تحفظ کے انتظامات کیے گئے. یہ اس ذات کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے جو حکیم ہے، دانا ہے، بینا ہے اور باخبر ہے. کوئی بات بھی اس سے مخفی نہیں. اور کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جائے کہ صرف اللہ کی بندگی ہونی ہے. پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو باخبر کرے. کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے عناد میں، اپنی ضد میں، اپنی ہٹ دھرمی میں پیغمبر کی بات سننا نہیں چاہتے. اللہ کو اس قدر فراموش کر چکے ہیں کہ ان کے ہوش اڑ چکے ہیں. جیسے کوئی مدہوش ہو، بے ہوش ہو، اس کا شعور ختم ہو گیا. ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ جو ان کو روزی روٹی مل رہی ہے اللہ دے رہا ہے. اللہ کا حال یہ ہے کہ اس نے ہر جاندار کے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، ایک نظام بنایا ہے. چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، حشرات الارض ہو،
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی نہ ہو۔ پہاڑوں کی چٹانوں میں رینگنے والی چیونٹیوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ دریاؤں میں، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیوں کو اور سمندری جانوروں کو رزق کون دے رہا ہے؟ جنگل میں رہنے والے شیروں کو، چیتوں کو، بھیڑیوں کو، درندوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ چوپاؤں کو، چرنے والے جانوروں کو رزق کون دے رہا ہے؟ جو پرندے فضا میں اڑتے ہیں اور دانے چگتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں، ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ کون سی حکومت ہے جس نے چرندوں، پرندوں، درند کے انتظامات کر رکھے ہو؟ چند جانوروں کو میوزیم میں پالتے ہیں تو انہیں بھی ٹھیک سے کھلا نہیں پاتے، اور حکومتوں کا حال یہ ہے کہ اپنے عوام کو تو کھلا نہیں پاتے، صرف اپنے عوام کو، ایک ملک کے جو عوام ہے وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، مرتے ہیں، بھوک کے بارے میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جس کا منظر آج کل تو بہت کھل کے نظر آ رہا ہے کہ لاکھوں مزدور بھوکے اور پریشان حال پیدل 1,000 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں کہ بس کسی طرح اپنے گھر ہی چلے جائیں۔ تو کون ہے وہ جو ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب کو رزق دے رہا ہے؟ ایک معمولی سی مچھلی اور کیڑے سے لے کر سمندری جانوروں میں بڑی سے بڑی مچھلیوں اور بڑے سے بڑے جانوروں کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ اور وہ پرندے جو اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں اور پھر فضا میں اڑتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں دانے ملتے ہیں، انہیں چگتے ہیں اور پیٹ بھر کے گھر واپس آ جاتے ہیں اپنے گھونسلوں میں۔ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پھر یہ کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو معلوم ہے ہر ایک جاندار کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں رہ رہا ہے، کس بل میں کون سا کیڑا ہے، کس فضا میں کون سا پرندہ ہے، کس جنگل میں کون سا درندہ ہے، کس جگہ پر کون سا چوپایا، کہاں انسان ہے، اس کو معلوم ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کون کہاں رہے گا، کون کہاں دفن ہوگا، یا کہاں اس کا جسم پڑا رہے گا اور اس کو دوسرے جانور کھا جائیں گے یا کیا ہوگا، یہ سب اسے معلوم ہے، کوئی بات اس سے مخفی نہیں۔ ان سب حقائق کے باوجود انسان کی غفلت کا عجیب عالم ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت تو چیختا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے اور ہائے ہائے کرتا ہے، لیکن جب اللہ راحت دے دیتا ہے اور مصیبت ٹل جاتی پھر مستیاں شروع کر دیتا ہے، پھر اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں سب سے پہلے ہم نے پانی بنایا، جتنے بھی جاندار ہیں سب پانی سے بنائے، یہاں تک کہ جو سالڈ چیزیں ہیں ان کو بھی گیسز سے اور پانی سے بنایا، اور عرش الہی پانی پر تھا، یعنی پانی کے اوپر تھا۔ اس وقت ستارے، سیارے اور کہکشائیں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، دنیا کا یہ گلوب نہیں تھا، پہلے گیسز تھیں، پھر پانی تھا، پھر اس کے بعد چیزیں اور پیدا کی گئیں، اور خاص طور پر ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ پھر اسی سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا عربوں کو کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، لکھ لیا، لکھوا لیا، تو بھئی تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، خطیب ہو، تم کو تو اپنی زور کلامی پر ناز ہے، اپنی خطابت پر، فصاحت پر، شاعری پر فخر ہے، تو تم قرآن جیسی 10 آیتیں بنا کر پیش کر دو۔ سب سے پہلے یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کر دو، پھر اسے اور ہلکا کیا گیا بہت زیادہ، اور کہا گیا اچھا 10 آیتیں پیش کر دو، پھر اور ہلکا کیا گیا، اور سورۃ البقرہ میں فرمائیں گے 1 آیت قرآن کے مقابلے میں پیش کر دو۔ تو پورا قرآن تو کیا پیش کرتے،
10 آیتیں 1450 سال ہو گئے، آج تک قرآن کے مقابل میں کوئی بنا نہیں سکا، اور ایک آیت بھی قرآن کے مقابل کی کوئی تیار نہیں کر سکا۔ جو لوگ اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے، ان کو بڑا ناز تھا، وہ تو شکست کھاتے چلے گئے، یا تو مار دیے گئے اور یا اسلام کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ انہوں نے مان لیا کہ یہ خدا کا کلام، یہ ہم غلط کہتے تھے کہ محمد کا کلام، یہ جو الزامات لگاتے تھے غلط تھے، یہ ہمارے نفس کا بگاڑ تھا، یہ ہماری خرابی تھی، یہ ہماری شیطنت تھی، لیکن اب بات کھل چکی ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے واقعات سے سلسلہ قصوں کا شروع کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً وہ 3000 سال پہلے تھے، اور ان کا جو وطن تھا وہ عراق تھا۔ اس زمانے میں دنیا کی آبادی عراق میں سمٹی ہوئی تھی، اور آس پاس قریب کے خطوں میں آبادی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، یعنی خاص طور پر عراق کے جو لوگ تھے، ان کو بات سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اپنی رسالت کے بارے میں بتاتے رہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایات آئیں وہ ان کو سناتے رہے، لیکن اتنے بگڑے ہوئے، اتنے سخت مزاج، اتنے ڈھیٹ لوگ تھے کہ مان کے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، اور طرح طرح سے ان کو برے الفاظ سے نوازتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے مامور تھے، اور ہر پیغمبر، ہر نبی جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، وہ کسی حالت میں اپنا مشن نہیں چھوڑتا کہ بھائی میں نے 1 مرتبہ سمجھایا، 2 مرتبہ سمجھایا، مان اچھے سے اچھے لوگ ہمت چھوڑ دیتے اور تسلسل باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ کے انبیاء آخر دم تک کام کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت نوح کے بارے میں تو قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ان کا دعوتی کام 950 سال تک رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی کم ہوتی گئی تو 200 سال، بہت عرصے تک یہ بات رہی کہ 120 سال، 150 سال یہ عمریں رہی عام طور پر۔ بعد کے دور میں عمریں کم ہوتی چلی گئیں، اس لیے کہ فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، اور غذائیات میں بھی پلیوشن پیدا ہوتا چلا گیا، اور انسان کی قوت کمزور ہوتی چلی گئی، بہت سی باہری جو اسباب تھے ان کا صحت پر اثر پڑا، دھیرے دھیرے ڈھلواں راستے کی طرف دنیا جا رہی۔ لیکن ابتدائی دور جو تھا وہ طاقت کا تھا، قوت کا تھا، اور فطری و طبیعی غذا کھاتے تھے، اور جسم کے مضبوط تھے، اور لمبی عمریں ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کام کرتے رہے، اور ادھر سے رد عمل منفی رہا، تردید من کے دینے کے لیے تیار۔ آخر جام لبریز ہو گیا، آخر وہ وقت آ گیا کہ حضرت نوح بھی بالکل بے بس اور عاجز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ بس اب اس قوم سے نجات عطا فرمائیے، اور اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ نوح اب جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کے علاوہ مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ بات اللہ نے کہہ دی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک زبردست بد دعا کی، اے اللہ اب جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لے، اور جو بے ایمان ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال پریشان کیا ہے، اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ان میں سے کوئی زمین پر چلنے والا باقی نہ رہ جائے، اے اللہ نیست و نابود فرما دے۔ یہ حضرت عمر، حضرت نوح کی یہ وہ بد دعا تھی، اس میں شعلے برس رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ بد دعا قبول کی گئی، فرما دیا گیا کہ بس اب بات طے ہو گئی، اب ان پر عذاب آئے گا،
اور یہ بتا دیا گیا کہ عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا، اور یہ دنیا میں پانی ہی پانی ہوگا، اور پانی اٹھتے اٹھتے پہاڑوں کو بھی نیچے کر دے گا۔ اس وقت کوئی بچ نہیں سکے گا، نہ مکان بچے گا نہ مکین بچے گا، سارا تمدن تنکوں کی طرف بہا دیا جائے گا، ان کی ساری طاقت اور کسبل نکال دیے جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ نوح اب تم ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح کو کشتی کی صنعت سکھائی گئی، کس طرح سے لکڑیاں کاٹو، اور اس کے آلات بھی ان کو سمجھائے گئے کہ وہ آلات پہلے کیسے بناؤ، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے تم لکڑیوں کے تختے کاٹو، کس طرح ان کو جوڑو، اور کس طرح سے وہ کیمیکل استعمال کرو جن سے ان میں پانی پھر نہ آنے پائے۔ تو ایک بہت زبردست ایک ایسی کشتی بنائی گئی جو 50 گز چوڑی تھی اور تقریباً 300 گز لمبی تھی، اور تقریباً 30 فٹ اونچان تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں، 10-10 فٹ پر ایک ایک منزل تھی۔ ایک زبردست جہاز تھا، جیسے آج کل بہت بڑے جہاز ہوتے ہیں، ایسے ہی بہت بڑا جہاز بنایا۔ تو جب وہ بنا رہے تھے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جس وقت وہ کشتی بنا رہے تھے، خشکی پہ بنا رہے تھے، کہ دریا میں تو کشتی بنتی بھی نہیں، تو جس وقت اتنی زبردست کشتی بنا رہے تھے تو انہی کے قوم کے لوگ جب گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، بڑے میاں سٹھیا گئے، سنکی ہو گئے، آپس میں لوگوں سے کہتے دیکھ رہو ان کو، یہ بڈھے ہو گئے، اتنی بڑی ان کی عمر ہو گئی، اتنے زمانے سے جی رہے ہیں، صدیوں سے دنیا میں یہ موجود ہے، اور اپنے بڑھاپے میں یہ سٹھیا پن کا کام کر رہے ہیں، یہ کشتی بنا رہے ہیں، کہاں چلائیں گے؟ تو جب وہ یہ کہتے ہوئے گزرتے تھے تو حضرت نوح کہتے تھے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں آئے گی۔ آخر جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ جتنے جاندار ہیں، تمہارے جو گھر کے لوگ ہیں مومن، جو مومن ہیں، اور جو تمہارے ایمان والے ساتھی ہیں، ان کو تو سوار کرا لو، اور اس کے بعد جتنے بھی جاندار ہیں جن کو پالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، ان سب کو کشتی پر رکھ لو، اونٹ کا جوڑا ہو، بھینس کا جوڑا ہو، گائے کا جوڑا ہو، بکروں کا جوڑا ہو، بھیڑوں کا جوڑا ہو، اور جتنی جاندار ہیں ان سب کو کشتی پر چڑھا لو، کیونکہ جو عذاب آنے والا ہے اس میں کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ اتنا بھیانک طوفان ہوگا، ایسی طغیانی ہوگی کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جانور باقی نہیں رہے گا، پانی سب کو ختم کر دے گا، صرف وہی باقی رہیں گے جو کشتی کو۔ تو نوح علیہ السلام نے جتنے بھی جانور ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے ان سب کو کشتی پر رکھوایا، آگے سیٹیں رکھی گئی لوگوں کی، اور پیچھے ایسا انتظام رکھا گیا کہ وہاں پر جانور ہو، کہیں دوسرے کہیں اور دیگر جانور، ان سب کو کشتی پر سوار کیا گیا۔ اب لوگ یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہیں کہ یہ بڑے میاں اتنے پاگل ہو گئے اور یہ سب کر کیا رہے ہیں، اس کشتی پر گھر بنا رہے ہیں، اب یہ ان کی کالونی ہوگی، یہ ان کا محلہ ہے، اور اس محلے میں جانور بھی پلیں گے، ہر طرح کا مذاق۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ شہر میں ایک بھٹی سے، تنور سے پانی ابلنے شروع ہو، جہاں سے توقع ہی نہیں، سوچ نہیں سکتا تھا کوئی کہ جہاں روٹیاں پکتی ہیں، تنور ہے، اس کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہوا سب سے پہلے، اور ایک دھار، زبردست قسم کی پانی کی دھار۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے دیکھا کہ ہر طرف جدھر نگاہ جائے زمین پہ سے چشمے پانی ابل رہا ہے، اوپر سے بارشیں شروع ہوئی، بھیانک خطرناک بارشیں، زوردار موسلادھار بارشیں۔ اب کشتی کی چھت پر سے بارش ادھر جا رہی،
اور جو شہر پانی کے چشمے پیش کر رہا ہے اور پانی ابل رہا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پانی پورے شہر میں اس طرح ہو گیا کہ پانی ہی پانی۔ اب اس کے بعد گھر ڈوبنا شروع ہوئے، ایک منزل ڈوبی، دوسری ڈوبی، تو لوگ بھاگ بھاگ کے پہاڑوں پر چڑھنے لگے، کشتی اوپر اٹھتی چلی جا رہی، 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ، اور ادھر جو پہاڑ پہ جا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ پہ بچ جاؤں گا، اور وہ پھر ڈوبتا ہے، پانی اس کو بھی لے کے چلتا ہے۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا، جس کو حضرت نوح یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا ہے اور ایمان والا ہے، گھر کا فرد ہے، وہ دیکھا کہ وہ دوسری جگہ پر کھڑا ہوا۔ جب حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے کشتی پر آ جا، تو کہنے لگا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کہاں تک جائے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ آج اس طوفان سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ نہ اور کوئی اونچائی، صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ لیکن اس نالائق اور نکمے اور نافرمان لڑکے نے حضرت نوح کی بات نہیں سنی، اور وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں اپنے دوستوں یاروں کے چکر میں رہا اور پہاڑ پہ چڑھا، لیکن پانی کے ایک تھپیڑے نے اس کو تنکے کی طرح بہا دیا، اور حضرت نوح کشتی پہ بیٹھے دیکھتے رہے کہ بیٹا گیا۔ کشتی بلند ہوتی گئی۔ اب آپ سوچئے کہ جب پہاڑ بھی نیچے ہو گئے ہوں گے تو کتنے 100 فٹ کشتی اوپر تھی، اور پانی جو تھا وہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا طوفان تھا جو پوری دنیا پہ چھا گیا، اور اس کے اشارے اس سے ملتے ہیں کہ اس طوفان کا تذکرہ ویدوں میں بھی موجود ہے۔ اس طوفان کا تذکرہ امریکہ، آسٹریلیا، نیو گنی، سوئٹزرلینڈ، چائنا، جاپان، دنیا بھر کی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے۔ تو یا تو یہ کہ اس وقت پوری آبادی اسی خطے میں تھی، اور پھر اس طوفان کے بعد جو لوگ بھی زندہ رہے، یعنی جو کشتی میں تھے، ان کی جو اولاد اور نسل تھی وہ جب ادھر ادھر پھیلی تو وہ قصہ سب کو یاد رہا اور سب نے اپنی نسلوں کو سنایا۔ دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن بہرحال حضرت نوح کے دور میں اس طوفان کے بعد جب ایک پہاڑ کی چوٹی پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ کے حکم سے پانی ختم ہوا ہے، زمین میں جذب ہوا ہے، سمندر کی طرف بڑھتا چلا گیا ہے، تو یہ سب عمل ہونے کے بعد پھر حضرت نوح اترے تھے، پہاڑ سے نیچے اترے تھے، ایک عرصے کے بعد یہ عمل ہوا تھا، اور دنیا اثر نو آباد ہوئی تھی۔ عام طور پر شہرت یہ ہو گئی ہے ببلیکل لٹریچر کی بنیاد پر کہ حام، سام، یافس، یہ نوح کے جو 3 لڑکے تھے انہی سے پوری دنیا کی نسل ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لائے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگ تھے، لیکن تھوڑے جب لاکھوں میں کہا جاتا ہے تو وہ تھوڑے اتنے تھوڑے نہیں ہوتے کہ 2-4 کہے جائیں، وہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں۔ اور وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، نوح کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی پر سوار کیا ان کی ذریت، جس سے معلوم ہوا صرف نوح کی ذریت نہیں تھی بلکہ ایمان والے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر تھے ان کی ذریت، ان کی نسل، ان کی اولاد سے، اور حضرت نوح کی اولاد سے دنیا اثر نو آباد ہوئی۔ عام طور پر یہ شہرت ہو گئی ہے کہ حام یہ وہ ہے جو مور سے اعلیٰ ہیں یورپین اقوام کے، سام وہ ہے جو مور سے اعلیٰ ہیں مشرق وسطیٰ کے اور قریبی علاقوں کے، اور یافس وہ ہیں جو مور سے اعلیٰ ہیں کوریا، جاپان، چائنا وغیرہ کے۔ یہ 3 اولادیں جو ہیں ان کی طرف دنیا کو یوں منسوب کیا گیا، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تاریخی اعتبار سے بھی اور قرآن کے حوالے کے اعتبار سے بھی، کہ حضرت نوح کی 3 اولاد سے ہی پوری دنیا نہیں چلی ہے، بلکہ ذریۃ من حملنا مع نوح سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت نوح کے ساتھ اور لوگ بھی جو سوار کیے گئے تھے ان کی ذریت اور ان کی نسل سے دنیا پھر سے آباد ہوئی۔
اور کیونکہ دنیا پھر سے آباد ہوئی اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم پہلے مور سے اعلیٰ ہے، پوری انسانیت کا سلسلہ انہی سے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو مور سے اعلیٰ ہے پوری انسانیت کے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ رہے، کشتی پر سوار رہے، وہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ یہ کشتی جودی پر ٹھہری۔ جودی ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، بہت دور تک پھیلی ہوئی، اور اس پہاڑ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ارارات نامی پہاڑ ہے، اور ارارات نامی پہاڑ جو ہے وہ کردستان کے علاقے سے شروع ہوتا ہے اور آرمینیا کے علاقے تک اس کا سلسلہ چلتا ہے، اور جس چوٹی کا تذکرہ فرمایا گیا جودی، آج بھی وہ جودی کے نام سے معروف ہے۔ تو کوہ ارارات کا جو سلسلہ ہے، ارارات پہاڑ کا، اسی کی ایک چوٹی ہے جس پر وہ کشتی ٹھہری تھی، یعنی اتنے بلند پہاڑ پر جا کے ٹھہری تھی کیونکہ پانی بس وہاں کے قریب تک پہنچا تھا کہ کشتی وہاں ٹھہر سکتی تھی، اس وہاں تک پانی تھا۔ اور جدید دور میں جہازوں کے ذریعے سے اس پہاڑ پر کشتی کے تختے دیکھے گئے آج بھی، اور پھر بعد میں جن لوگوں کے پاس اس کشتی کی کچھ بھی لکڑی تھی، کوئی لے کے آیا یا کسی کو ملی، وہاں سے کچھ لوگ لے کر آئے نمونے کے طور پر، تو لوگوں نے اس کو اتنا متبرک سمجھا کہ اس کو باقاعدہ ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال کر تبرک کے طور پر پیتے تھے، اور بعض بیماروں کو اس لکڑی کو ٹوٹ کر پیس کر پانی میں ملا کر پلایا جاتا تھا۔ تو کشتی تھی اکیلی جس کو نجات کی کشتی قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے بنوائی تھی وہ کشتی، اور پھر اس کی حفاظت فرمائی تھی جودی چوٹی پر، اور یہ جس پہاڑ کی چوٹی تھی اس کا نام ارارات ذکر کیا گیا ہے، اور آرمینیا کے علاقے میں خاص طور پر جو عراق کے شمال میں ہے وہاں یہ کشتی اللہ کے حکم سے رکی، اور اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا پانی تھم جا اور زمین پانی کو پی جا، اور اس طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ پانی زمین کی تہوں میں چلا گیا، آسمان سے بارشیں بند ہو گئی، اور اب بس وہ جو پانی تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا، سمٹتا چلا گیا۔ جب زمین اس قابل ہو گئی کہ پانی کے جو اثرات ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین کیچڑ میں تبدیل ہے، تو یا پتھریلی زمین تھی تب تو کوئی مسئلہ نہیں، پہاڑ سے اترتے ہوئے پھر پتھریلی زمین پر تو کیچڑ ہوتا نہیں، پانی گزر گیا تو بس اب جگہ اس قابل ہو گئی کہ وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے، تو گویا پھر وہاں سے آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ آبادی پھر پھیلتی گئی، پوری دنیا میں پھیلی، ہندوستان میں بھی لوگ آئے اور ہر جگہ گئے، اور خود ہندوستان کے مذہبی لٹریچر میں منو کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ اصل میں مہانو ہے، جس کو انہوں نے مختصر منو کر دیا، یعنی نوح دی گریٹ کے مفہوم میں، اس لیے جو حضرت نوح کی یاد ہے ان کے طوفان کی وہ ہندوؤں کے یہاں بھی موجود ہے، اگرچہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں جن کو نوح کہا گیا ہے وہ وہی۔ تو ایک واقعہ حضرت نوح کا بیان ہوا، حضرت نوح کے بعد پھر جو واقعہ ہے وہ قوم عاد کا ہے، اور قوم عاد میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہ حضرت ہود علیہ السلام۔ تو حضرت نوح کے کتنے عرصے کے بعد وہ رہے بالکل متعین کہنا مشکل ہے، کیونکہ جو تاریخیں دی گئی ہیں وہ تاریخیں یقینی نوعیت کی نہیں ہیں، کیونکہ تورات میں تو بڑے رد و بدل ہوئے ہیں، بڑی تحریفات ہوئی ہیں، اس لیے جو سنین اس میں ذکر کر دیے گئے ہیں وہ سنین عام طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ہسٹورینس ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو دنیا کے بارے میں تحقیقات کر چکے ہیں اور انہوں نے زمانوں کے اندازے لگائے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں زمانوں کا جو تعین ہے وہ بالکل 100% صحیح نہیں ہے، اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم میں جس کو عاد کہا گیا ہے ظاہر ہوئے ایک پیغمبر کی حیثیت سے،
یہ قوم وہاں رہتی تھی جو علاقہ آج کل سعودی عرب کہلاتا ہے، حالانکہ سعودی عرب نام کی کوئی چیز ہے نہیں، وہ تو ایک جھوٹ ہے، افتراء پردازی ہے، وہ تو عربین پیننشولا ہے، جزیرۃ العرب جسے کہا گیا ہے، حدیث میں بھی کہا گیا ہے، جغرافی میں بھی کہا گیا ہے۔ اب ایک خاندان کی طرف پوری زمین منسوب کر دی جائے، یہ ایسا بھونڈا مذاق ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ مثلا اب ہندوستان کا نام رکھ دیا جائے گاندھین زمین یا نہروین زمین یا اٹل بہاری واجپئی والی زمین، اگر کوئی یہ کرے تو لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ بیوقوف ہو گئے ہو۔ ارے بھائی اس کو انڈیا کہو، بھارت کہو، جو اس کا نام ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ وہی مسئلہ جزیرۃ العرب کا ہے کہ اس کو کہتے ہیں سعودی عربیہ، گدھے، احمق، چغل، وہ اس کا نام سعودی عرب رکھتے ہیں۔ تو سعودی عرب کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو ابھی پیدا ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام جب اس علاقے میں تھے اور ان کے ہاتھ میں نظام تھا تو وہ سعودی عرب تھا۔ ارے مسلمانوں نے تو محمدی عرب بھی نہیں کہا، محمدی عرب بھی نہیں کہا۔ ابو بکر نے حکومت کی تو بو بکری عرب نہیں کہا، عمر نے حکومت کی تو عمری عرب نہیں کہا۔ یہ مردود قسم کے جھوٹے اور مکار لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے خاندان کا نام تھوپ دیا جزیرۃ العرب پر، حرمین کی سرزمین پر۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں، تمام سمجھدار انسانوں سے کہتا ہوں کہ اس کا نام سعودی عرب نہ لیں، ورنہ وہ گدھے ہی شمار ہوں گے۔ تو اب جو جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب میں جہاں پر ریاض ہے، آج کل کیپٹل، یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے، اسے میں ایک شہر ریاض کے نام سے اور دیگر شہر۔ تو ان کے ساؤتھ میں اگر آپ یمن کی طرف جائیے، ساؤتھ میں یمن کی طرف جائیے تو ایک بہت بڑا ریگستان پڑتا ہے جس کو الربع الخالی کہتے ہیں، یعنی چوتھائی حصہ پوری زمین کا ریگستان ہے۔ یہ جو ریگستان ہے یہ قوم عاد کی مرکزی جگہ تھی، اور وہ ریگستان نہیں تھا اس وقت، گلستان تھا۔ یہ پورا خطہ پارکوں سے، باغات سے، چمنستان سے، بلڈنگوں سے، روڈ سے بھرا ہوا تھا، ایک متمدن اور ترقی یافتہ شہر۔ اور قوم عاد کے بارے میں فرمایا گیا بڑے تن و من کے، بڑے ڈھیل ڈول کے، بڑے طاقتور، پیسہ بھی، صحت بھی، مکانات بھی، باغات بھی۔ اب اس کے بعد آپ سوچئے پھر انسان کتنا بدمست ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن میں حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، اور حضرت ہود نے ان کو مخاطب کرنا شروع کیا کہ تم دنیا دنی میں بدمست ہو گئے ہو، تمہیں اللہ یاد نہیں رہا؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم کو بتا رہا ہوں کہ اگر اسی طرح زندگی گزاری تو انجام تمہارا بڑا خراب ہوگا، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ تو وہ مست تھے، زندگی کی بدمستیوں میں اتنا ملوث تھے اور مادہ پرستی میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے اور انکار خدا کے ایسے عادی ہو چکے تھے کہ پیغمبر کی بات کو ٹھکرانا شروع کر دیا۔ ارے کیا باتیں کرتے ہو ہود، کہاں کی باتیں کرتے ہو، آؤٹ آف ڈیٹ معلوم ہوتے ہو، دیکھتے نہیں ہو دنیا میں کیا تمدن ہے، کیا ترقی ہے، اور تم پرانی باتیں چھیڑ دیتے ہو اٹھا کر۔ تمہاری باتیں چلنے والی نہیں، ہم لوگ جیسی زندگی گزار رہے ہیں گزارنے دو، اور زیادہ مذہب کی باتیں مت کیا کرو، اللہ میاں کو اپنے پاس رکھو، ہم نہیں مانتے۔ ایسے ڈھیٹ، اتنے مغرور، اتنے بدماش۔ ایک زمانہ گزرا، یہ نہیں کہ صبح ہوئی اور شام ہوئی اور فیصلے ہو گئے۔ اللہ میاں کے یہاں تو دسیوں سال، سینکڑوں سال گزرتے ہیں، قوموں کی لمبی مہلت دی جاتی ہے۔ تو یہ رویہ ان کا رہا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، حضرت ہود کو بتا دیا گیا کہ ہود اب تم ہجرت کرو، چھوڑ دو یہ علاقہ، جو کام تمہیں کرنا تھا کر دیا، تم نے حجت ان پر قائم کر دی، اب تم اس علاقے سے چلے جاؤ کیونکہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو عام طور پر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہود یمن کی طرف چلے گئے، یمن میں جو حضرموت کا علاقہ ہے وہاں چلے گئے، اور آج تک وہاں حضرت ہود کی قبر بتائی جاتی ہے، زیارت گاہ ہے۔ اس کے بعد
اللہ کی طرف سے عذاب آیا، 7 لیال و 8 ایام حسوما، ایسی آندھی چلائی گئی، رات اور دن، 7 رات 8 دن مسلسل ایسی آندھی جس میں شعلے نکلتے تھے، ایسی آندھی جس میں شعلے نکلتے تھے، لو جو ہے نا، لو کو بھول جائیں، عذاب کے شعلے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، حالت یہ ہوئی اس لو کے نتیجے میں کہ لوگ سوکھ گئے، لمبے لمبے ان کے جسم، لیکن اس آندھی نے، شعلے والی آندھی نے ان کو سکھا کر لکڑی بنا دیا، جیسے لکڑی کے بڑے بڑے راڈ ہوں، اور فرمایا کہ تم ان کو دیکھتے، تصویر کشی ایسی کی گئی کہ اس طرح ان کی لاشیں پڑی تھی سڑکوں پر، گلیوں میں، مکان کے کمروں میں، چھتوں پر، اس طرح پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کے پھینک دیے گئے، یہ ان کا منظر تھا۔ اور باقی باغات، پارک، چمنستان ایسے جھلسے کہ جیسے انگارے جلا دیے جائیں، پورا شہر تباہ ہو، اور آندھی کی شدت نے مکانوں کی چھتیں اڑا دی، دیواریں گرا دی، پورا تمدن خاک میں ملا دیا گیا۔ اب آپ حیران ہوں گے، اس ریگستان کو دیکھیں کہ دنیا میں ایسا ریگستان کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ ریگستان ہے کہ جس ریگستان کا حال یہ ہے کہ اگر لوہے کا ایک ٹکڑا آپ کسی رسی میں باندھیں اور اس ٹکڑے کو اوپر سے لٹکائیں، مثلا ہیلی کاپٹر سے لٹکائیں، تو یہ ٹکڑا جو ہے اس ریگستان میں دھستا چلا جائے گا جیسے پانی میں دھس رہا ہو۔ اور صرف یہی نہیں ہوگا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو رسی ہے جس میں وہ ٹکڑا لٹک رہا ہے، وہ ریگستان کی تیزابیت سے جل جائے گی۔ اتنا خوفناک ریگستان، یہ وہ ریگستان ہے جو کل گلستان تھا، آج جیسے کلکتہ، بمبئی، مدراس، بنگلور یہ ترقی یافتہ شہر ہے اور باغات ہے اور چمن ہے، اس طرح کا تھا وہ علاقہ۔ اس کے بعد جب عذاب الہی آیا تو سوائے ریگستان کی کچھ نہیں رہ گیا، خشک ریگستان۔ قوم عاد کے یہ انجام، پھر تذکرہ ہے قوم سمود کا۔ یہ قوم آباد تھی جزیرۃ العرب کے شمالی علاقے میں، مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں، تبوک کے قریب راستے میں یہ علاقہ پڑتا ہے جو ہزاروں کلومیٹر مربع میں پھیلا ہوا ہے، اور پہاڑی ایک سلسلہ ہے، اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑوں میں اس زمانے کی قوم نے تراش کر مکانات اور محلات بنائے، اور جیسے ہندوستان میں اجنتا اور ایلورا میں پہاڑوں کے اندر محل تراشے گئے ہیں، مورتیاں بنی ہوئی، یہی حالت جزیرۃ العرب کے اس علاقے کی۔ یہاں پہاڑوں میں انہوں نے تراش کر محل بنائے ہیں، بڑے بڑے محل، مکانات تو بنا ہی گئے، بڑے بڑے دروازے۔ یہاں وہ قوم رہتی تھی جن کو سمجھانے کے لیے حضرت صالح کو برپا کیا گیا، اور انہوں نے پوری طاقت لگا دی ان کو سمجھانے میں، اصلاح کرنے میں، دعوت دینے میں، حق سمجھانے اور حجت قائم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پیغمبر کوئی کسر چھوڑتا نہیں۔ لیکن مجموعی طور پر قوم کا وہی رویہ رہا جو قوم عاد کا رہا۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب طے کیا گیا کہ یہ پہاڑی علاقہ زلزلوں میں مبتلا کیا گیا، جھٹکوں پہ جھٹکے دیے گئے، ایسے خطرناک جھٹکے اور ایسی ہیبتناک آوازیں اور ایسی چنہاڑ کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اس طرح مر رہے تھے جیسے ان کی گٹھریاں باندھی گئیں، انسان گٹھریوں کی شکل میں، یعنی خوف سے سر انہوں نے گھسیڑ لیے گھٹنوں میں، اور اس حالت میں، اس خوف اور دہشت کی فضا میں ہر طرف ان کی لاشیں پڑی تھی۔ پہاڑ میں بنائے ہوئے مکانات کام نہیں آئے، اب ان میں لاشیں تھیں جو سڑتی رہی، سڑکوں پہ لاشیں، میدان میں لاشیں، اور پہاڑی مکانات میں لاشیں تھیں، اور اس طرح جیسے گٹھری باندھ باندھ کے پھینک دیا گیا۔
یہ ان کا انجام ہوا، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ اس جگہ پر تمام قصے نہیں، حضرت ابراہیم کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور دیگر صورتوں میں بھی ہے، اور الگ الگ پہلو بیان کیے گئے۔ یہاں پر تو یہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت لوط کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب طے ہوا تو جو فرشتے عذاب لے کر آئے تھے، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، وہاں وہ آئے خوشخبری دینے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو دیکھا کہ حسین ترین نوجوانوں کی شکل میں کچھ مہمان آئے۔ اب حضرت ابراہیم کا تو حال یہ تھا کہ وہ ایسے میزبان تھے، کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو بٹھا نہ لے ساتھ، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ اکیلے کھائیں۔ اب یہاں تو اتفاق سے یہ مہمان آئے اور بڑے مکرم اور بڑے حسین و جمیل لوگ، تو حضرت ابراہیم فوراً گئے اور اپنے خدام سے کہا کہ ایک بچڑا ذبح کرو، جلدی سے گوشت تیار کرو، مہمانوں کو کھلانا ہے۔ اب گوشت پہلے تیار کیا گیا، پکایا گیا، اس وقت تک وہ وہاں موجود رہے، پھر اس کے بعد ان کو کھانا پیش کیا گیا، مسلم بچڑے کا گوشت ان کے سامنے لایا گیا اور جو بھی روٹیاں تیار ہوئی ہوں گی۔ لیکن اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا ہی نہیں رہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ایسے۔ حضرت ابراہیم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا قصہ ہے، انہیں ایک خوف ہی محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی برے ارادے سے یہ لوگ آئے، یہ کیا کرنا چاہتے۔ تو جب حضرت ابراہیم اصرار کرنے لگے آپ لوگ کھاتے نہیں، کھائیے، تو انہوں نے کہا ہم لوگ تو بس آپ سے سرسری طور پر ملنے آئے ہیں، خوشخبری دینے، باقی ہم لوگوں کا سفر ہے اردن کے علاقے صدوم کی طرف جہاں لوط کی قوم رہتی ہے، جس کے لیے عذاب طے ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جو میسج ہے اللہ میاں کا وہ یہ کہ آپ کی جو اہلیہ سارہ ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، آپ کی بھی عمر زیادہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ ان سے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھا جائے گا، اور پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کر اولاد دے گا جن کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ خوشخبری جو 20 سال پر پھیلی ہوئی ہے وہ اسی موقع میں دے دی گئی۔ اب حضرت سارہ نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ عجیب حیران کہ بھائی میں تو بانجھ ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہیں، یہ اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ تعجب مت کیجئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جو چاہے کرے، اس لیے بس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم بڑے خوف طاری ہوا کہ کہیں لوط کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے، تو ان کا بھائی وہاں تو لوط بھی ہیں اور ان کے لوگ بھی ہیں۔ کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، لوط کو ہم لوگ بچا لیں گے، ان کے جو لوگ ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے گھر کے جو مومن افراد ہیں ان کو ہم اس بستی سے الگ کر دیں گے، پھر عذاب آئے۔ پھر وہ لوگ گئے۔ اب وہ لوگ جب حضرت لوط کے گھر پہنچے اور یہ بڑے حسین جمیل نوجوان پہلی مرتبہ اس طرح کے، اور حضرت لوط کی بستی میں اتنے بدماش خبیث گندے سور لوگ بستے تھے کہ جو مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے، عورتیں عورتوں کے ساتھ رکھتی، یعنی شرافت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی، انسانیت کا قتل ہو گیا تھا۔ ایک ایسے جانور تھے جن سے زیادہ گندے اور غلیظ جانور روئے زمین پر نہیں ہوئے، وہ ایسی بے حیائی و فحاشی کے کام کرتے تھے۔ تو وہ بدماش بھیڑ لگا کے آ گئے حضرت لوط کے گھر پہ چڑھائی کرنے کے لیے کہ ان کو پکڑ کے لے جائیں جو یہ نوجوان آئے۔ حضرت لوط گھبرا گئے، ایسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ یہ ظالم میرے مہمانوں کے ساتھ معلوم نہیں کیا کریں گے۔ حضرت لوط نے کہا کہ حضرت کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، تم ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، تمہیں کچھ شرم نہیں ہے؟ ارے بھائی آخری درجے کی بات یہ ہے کہ بھائی میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے حوالے کر دوں کہ تمہارا ان سے نکاح ہو جائے، لیکن تم اتنے بدماش ہو۔ تو حضرت لوط کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم لوگ
انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، ان پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر بستی سے نکل جائیے، اس لیے کہ صبح ہوتے ہوتے عذاب طے ہے۔ بس اب بات ہی بدل گئی۔ اب حضرت لوط نے قوم کو وارننگ دے دی، اور اس کے بعد اپنے جو خاص لوگ تھے ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا، جیسے حضرت نوح سے بھی کہہ دیا گیا تھا، ان سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ہے، وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے اور آپ پر ایمان نہیں لائی، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، عذاب اس پر بھی آئے گا۔ تو حضرت لوط نے چھوڑ دیا، اور جو حضرت لوط پر ایمان لائے تھے، چاہے وہ خاندان کے لوگ ہوں چاہے غیر خاندان، ایمان شرط، ان کو لے کر وہ نکل گئے۔ اس کے بعد تاریخ انسانی میں وہ بھیانک عذاب آیا ہے جو کبھی انسانوں کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آس پاس جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں سے لاوا پھوٹنا شروع ہوا، اور وہ ایسا لاوا کہ پورے کمروں کے برابر ایسے دہتے انگارے یہ جو پہاڑ سے گرنا شروع ہوئے اس پوری بستی پر، صدوم کی یہ بستی، اس پر بارش شروع ہوئی ایسے انگاروں کی جن میں ایک ایک انگارے کا جو حجم تھا وہ ایسا جیسے ایک ایک کمرہ، چٹانیں پوری کی پوری، اور وہ جو گرنا شروع ہوئی تو چھتیں پھٹیں، جھلسی، دیواریں ٹوٹی، پورے گھروں میں آگ کے شعلے، اور پھر زلزلے کے جھٹکے دیے گئے تو پوری بستی زمیندوز، زمین کی تہوں میں چلی گئی، یعنی جھلستی ہوئی زمین کی تہوں میں چلی گئی، اور اتنی گہران میں گئی کہ نیچے کا پانی پھوٹ کر اوپر آ گیا۔ وہی علاقہ ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اگر آپ نقشہ سامنے رکھیے جارڈن کا، پیلسٹائن، جارڈن، یہ سب کے نقشے کو دیکھیے تو ایک جگہ آپ کو دکھے گی ڈیڈ سی، مردہ سمندر، مردہ جھیل۔ یہ جو مردہ جھیل ہے اس کو اس لیے مردہ کہتے ہیں کہ اس کا پانی منحوس پانی، گاڑھا پانی، ایسا نمک کا پانی کہ اس کو منہ میں رکھ لو تو شاید تیزاب پھیل جائے، اور اتنا گاڑھا کہ پانی پر لوگ لیٹ جاتے ہیں تو نیچے نہیں جاتے، اتنی کثافت اس پانی میں ہے۔ یہ پانی ہے جو عذاب کا پانی ہے، اس بستی کو دھسایا گیا تو یہ پانی اوپر آ گیا، اور اسی کا نام ڈیڈ سی اور عربی میں البحر المیت رکھ دیا گیا، اور یہ جارڈن میں۔ جو تحقیقات بڑی بڑی ٹیموں نے کی ہیں پانی کے اندر، انہوں نے جو تحقیقات کی تو ایک پوری بستی دریافت ہوئی، یعنی اس کی جو چھتیں ہیں پانی کی تہوں میں، ان کی چھتیں دریافت ہوئی، یہ پوری ایک بستی تھی، ایک شہر تھا جو دھسا گیا۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت شعیب کا، اور حضرت شعیب جو ہیں وہ عقبہ کی ایلات کی جو ایک بستی تھی مدین نام کی، وہاں رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام تھا قطورہ، ان سے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا مدین، اور انہی بیٹے کی طرف نسبت ہے اس شہر کی جو شہر مدین کہلایا، اور انہی کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب جن لوگوں میں حیثیت پیغمبر کے برپا کیے گئے، ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شرک تو کر ہی رہے تھے، کفر تو کر ہی رہے تھے، سب سے بڑی بیماری جو ان کے اندر تھی وہ یہ کہ تجارت میں، خرید فروخت میں دھوکے دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اور صحیح ناپ تول نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ بیماری ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عام ہے، یعنی قوم شعیب کی بیماری بھی آج ہے، قوم لوط کی بیماری بھی آج موجود ہے، قوم عاد کی بیماری بھی ہے، قوم سمود کی بیماری بھی ہے، دنیا کی قوموں کی بیماریاں آج مسلمانوں میں پھیل گئیں، غیر مسلموں میں تو ہے ہی، انہیں تو ہوش نہیں ہے، لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں اور جن کو قرآن کا سبق دیا جاتا ہے اور حدیث پڑھتے ہیں اور حضور کی سیرت پڑھتے ہیں، ان میں بھی کتنے ایسے تاجر ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔
ایک دو نہیں، ہزاروں ہیں۔ تو قوم شعیب کی بیماری موجود ہے، اور قوم شعیب یہ کرتی رہی اور کرتی رہی، یہاں تک کہ بس جو وقت گزرنا ہوتا ہے، معلوم نہیں 100 سال گزرے، 50 سال گزرے، ایک لمبی مدت گزرتی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہفتے بھر میں کوئی فیصلہ ہو گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں سدھرو گے تو عذاب آ کے رہے گا۔ اب اس قوم پر جو عذاب آیا اس کو عذاب یوم الظلہ کہا گیا ہے، صاحبان کا عذاب۔ صاحبان کے عذاب سے مراد یہ کہ پوری فضا پر دھواں چھا گیا اور زہریلی گیسز بھر گئی۔ اب جو بھی سانس لے رہا ہے تو زہریلی گیسوں کی سانس لے رہا ہے، گھٹ رہا ہے، مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سانسیں رک رہی ہیں، آنکھوں میں دھواں گھسا جا رہا ہے، اور بس تڑپ تڑپ کے لوگ گر رہے ہیں ہر جگہ جہاں بھی ہیں۔ عذاب کی جب وہ شکل آئی ہے، پوری فضا جب زہریلی ہو جائے گی تو جیے گا آدمی کیسے؟ آپ آکسیجن لیتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، پورے جسم میں آکسیجن منتقل ہوتی ہے تو آپ زندہ رہتے ہیں۔ بجائے آکسیجن کے پلیوٹڈ ایئر ایسی جو زہریلی ہے، وہ اگر جسم میں داخل ہو تو سوائے لاشوں کے اور کیا رہ جائے گا؟ فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے نا، کوئی انسان نہ لا سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ جب فیصلہ الہی ہوا تو پوری قوم حضرت شعیب کی اس عذاب میں گھیر دی گئی، گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ کا و فرعون کا تذکرہ کیا، وہ فرعون جو اپنے گھمنڈ میں، اپنی اطراحٹ میں، اپنے غرور میں پاگل تھا، اور حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دی اور توحید کی بات کہی، نہیں مانا۔ آخر اس کو تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ڈبو دیا گیا، پورا لشکر تباہ کر دیا، کی سلطنت چھین لی گئی، جن کو مظلوم بنایا تھا وہ سلطنت ان کو دے دی گئی۔ تو فرعون سے دنیا کو پاک کیا گیا، کسی وقت نمرود سے پاک کیا گیا، کسی وقت ایسی ظالم اور مجرم قوموں سے پاک کیا گیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ماضی میں تھا اور آج نہیں، آج بھی یہی قانون ہے، اور مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ یہی قانون ہے جو اس وقت کورونا وائرس کی شکل میں امریکہ کا بدیا بٹھا رہا ہے۔ سب سے زیادہ یورپین کنٹریز اور امریکہ اس میں مبتلا ہوئے ہیں، سب سے درگت زیادہ ان کی بنی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے خون بہایا ہے، ہمارے اس ملک میں جس طرح برطانیہ کے فوجیوں نے اپنی جوتوں سے لوگوں کو روندا ہے اور اس ملک سے سونا اور یہاں کی دولت لوٹ کر گئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے یہاں لاکھوں انسانوں کو ذبح کیا ہے، تو کبھی تو سزا ملے گی۔ ظاہر ہے کہ ان کو سزا پہلی جنگ عظیم میں بھی ملی، دوسری جنگ عظیم میں بھی ملی، اور ملتی رہے گی، اور اب پھر مل رہی ہے کہ لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ فرانس میں، برطانیہ میں، جرمنی میں کچھ کم ہے کہ جرمنی پھر بھی دوسرے رخ پر بھی رہا، اٹلی میں، اور امریکہ کا تو حال یہ ہے کہ اسپتال پٹ گئے ہیں، قبرستان میں جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ نیو یارک سے دور ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کو لوگوں کو دفن کرنے کے لیے اختیار کیا گیا، لمبے لمبے گڑھے کھودے جاتے ہیں، ایک ایک ساتھ 40 آدمی ڈال دیے جاتے ہیں اور قبریں بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ حالت ہو رہی ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ درگت بنے گی امریکنز کی جو سپر پاور ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور اس کو سمجھ کر توبہ کرنی چاہیے، جیسے حضرت یونس کی قوم نے توبہ کی اور ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب ٹلا۔ آج بھی جب اجتماعی توبہ ہوگی، لوگ ایمانداری اختیار کریں گے، لوگ خیانت چھوڑیں گے، جھوٹ چھوڑیں گے، رشوت چھوڑیں گے، سود چھوڑیں گے، شراب چھوڑیں گے، بدماشیاں چھوڑیں گے، جب یہ ہوگا اور اجتماعی توبہ ہوگی تو یہ بلا ٹلے گی۔ ورنہ بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی ٹلنے والی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے سال بھر رہے گی، کوئی کہتا ہے 2 سال رہے گی، ہو سکتا ہے اور زیادہ رہے۔ یہ آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ جو حکومتیں دھوکہ دے رہی ہیں، کبھی کچھ بولتی ہیں، کبھی کچھ بولتی ہیں اور ڈرامے کرتی رہتی ہیں، یہ سارے ڈرامے ان کے سروں پر پھوٹ جائیں گے۔ راستہ صرف ایک ہے کہ جو لارڈ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، اس کے سامنے سر پٹک دیں۔ جو ایشور کو مانتے ہیں وہ ایشور کے سامنے سر جھکا دیں۔
جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور سر جھکا کر توبہ کریں، یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ باقی جو میڈیکل تجاویز ہے وہ تو ضروری اس لیے ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ حکم ہے کہ جو تدبیر ہے، جو مینجمنٹ ہے، جو انتظام ہے کسی تکلیف دہ چیز سے بچنے کا، وہ تو تمہیں کرنا ہی ہے۔ خودکشی نہیں کرنی، موت کے منہ میں نہیں جانا ہے، بیماری جہاں پھیلی اس سے بچنا، لیکن بچنے کا عمل صرف اور صرف میڈیکل سائنس سے نہیں ہوگا۔ بچنے کا عمل میڈیکل سائنس کے ساتھ، علاج کے ساتھ، ایشور سے، اللہ سے، لارڈ سے، گاڈ سے، جس کو بھی جس اللہ کو جس نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو یاد کر کے، اس کی صفات پہچان کر، اس کے حضور سر جھکا کر، اس سے دعا مانگ کر، معافی مانگ کر، توبہ کر کے اپنے کو شر سے بچانے کی کوشش کریں گے تو بچیں گے، ورنہ اور کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی۔ آج ایک لمبا موضوع تھا سورہ یوسف کا بھی، اور سورہ یوسف تو ایسی جمالی سورہ ہے، ادھر اگر جلال ہے تو ادھر جمال ہے، اور ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے لیے وہ گفت آیت در حدیث گدی گرہ کی مصداق ہے کہ بات ہو رہی یوسف کی لیکن ہو رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات ہو رہی تھی کہیں موسیٰ کی لیکن ہو رہی تھی حضور پاک علیہ السلام کی، کہ انبیاء کے واقعات اور قصوں میں حضور کے قصے چھپے ہوئے، اور سنایا جا رہا تھا مکے والوں کو کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف پر ظلم کیا، آج تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے ہو، لیکن جس طرح ظلم کرنے والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے پھر یوسف کے سامنے، اے مکے والوں تم بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ خلاصہ ہے، یعنی اس سورے کا مقصد یہ ہے، لیکن انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کر لوں۔ آخر دعوانا الحمد